السلام علیکم کلاس. حضرت ختیجہ پیج نمبر 11. لاسٹ کلاس میں نے آپ کو لیکچر ایکسپلین کیا تھا. اب ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. حضرت ختیجہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا تھا تجارت کے لیے، اور انہوں نے ان کا سامان بہت ہی زیادہ دیانتداری کے ساتھ دوسرے ملک جا کے فروخت کیا تھا، اور منافع بھی بہت زیادہ ہوا تھا. ان سب وجوہات کی بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے قبول فرما لیا، اور حضرت ختیجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی. جس وقت حضرت ختیجہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، اس وقت حضرت ختیجہ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 برس. شادی کے بعد حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ختیجہ کو بہت خوش رکھتے تھے، اور انہوں نے جب تک وہ زندہ رہی دوسری شادی نہیں کی، جبکہ عرب میں ایک سے زائد شادیوں کا رواج تھا. جس سال حضرت بی بی خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا وہ ایک ہی سال تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم زدہ ہو گئے تھے، اس لیے اس سال کو غم کا سال قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کا انتہائی افسوس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ کی بہت عزت کرتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت یا دوسری چیزیں جب تقسیم فرماتے تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی حصہ ضرور بھجوا دیتے. حضرت ختیجہ جو ہیں ان کو امت کی افضل ترین خاتون ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، کیونکہ حضرت ختیجہ ہی پہلی عورتوں میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی. سب سے پہلے جو عورتوں میں ایمان لائی تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ حضرت بی بی خدیجہ تھیں، اور میں نے آپ کو پریویس کلاس جب سمجھایا تھا تو پہلی زوجہ کو بھی شرف انہی کو حاصل ہوا. ہوپ آپ کو پورا لیسن کلیئرلی سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی کیوری، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.